خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پیش خدمت ہے پروگرام ہم خدمت، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کیتھولک ٹی وی کو دیکھتے ہیں۔ آج ہماری گزارش ہے، اگر آپ نے کیتھولک ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہم کیتھولک ٹی وی پاکستان کے نام سے موجود ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور فیس بک بھی لائک کریں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کیتھولک ٹی وی کے اس مشن میں شامل اور شریک ہوتے ہیں کہ ہم یسوع کا پیغام اور پاک انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم سب مل کر یسوع نام کی بشارت دیں۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو، سسٹرز کو اور عامۃ المومنین کو، لے پیپل کو متعارف کرواتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشی کے ساتھ اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یوں خدمت کر کے اپنے لیے بھی برکت پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ صرف کاہن ہی نہیں ہیں، سسٹرز ہی نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے لے پیپل ہیں، عامۃ المومنین ہیں جو اپنے طور سے خدمت میں شریک ہوتے ہیں۔ کاہن بطور کاہن خدمت کرتے ہیں، سسٹرز بطور سسٹر خدمت کرتے ہیں، مناد بطور مناد، اور جو عامۃ المومنین ہیں وہ اپنے طور طریقوں سے خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم سب مل کر یسوع کے پیروکار بنتے ہیں اور ہم خدمت بنتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں ہیں ہمارے بھائی مسٹر جان عنایت۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق لاہور سے ہے، لیکن ایک عرصہ سے تقریباً 50 سال سے وہ ملک سے باہر ہیں۔ کچھ عرصہ انہوں نے لندن میں گزارا اور اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی پرماننٹ رہائش رکھی ہے۔ وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کلیسیا کی خدمت کرتے ہیں۔ کیتھولک ٹی وی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے پروموٹر بھی ہیں اور ہمارے سپورٹر بھی ہیں، فائنینشلی بھی، اور ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج وہ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، سو میں ویلکم کرتا ہوں جناب مسٹر جان عنایت۔ کیتھولک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتائیں ذرا، لاہور میں آپ نے اپنا بچپن اور کچھ جوانی کا حصہ گزارا ہے، کہاں پر؟ میری پیدائش لاہور میں ہال روڈ پر ہوئی تھی جی۔ ہم لوگ ایک بھائی، 2 بہنیں ہیں، جو سب، اور شروع سے ہمارا تعلق چرچ سے رہا ہے، پیدائش سے لے کر اور اب تک۔ اس تسلسل کا تعلق اور زیادہ جب تک سانس چلے گی میرا رہے گا ان سے تعلق۔ اور اس میں آپ فادر جی، آپ کا بڑا ہاتھ ہے کہ آپ نے اس جراثیم کو ڈھونڈا ہے مجھ میں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مزید کچھ آگے انتہا کروں، اور آگے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی میں، سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ بھی بڑے متفق ہیں اس کام سے جو ابھی آپ کی اس میں نالج میں بھی ہے، تو کوشش مزید میری جاری رہے گی کہ اپنی مذہب کی اور اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہوں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم لاہور میں کہاں سے ہوئی اور پھر ہائی اسکول کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے جی سینٹ فرانسس سے لے کے، تو سینٹ فرانسس اسکول سے، انارکلی، یا انارکلی سینٹ فرانسس ہائی اسکول جو تھا، وہاں سے ابتدائی ٹل میٹرک کے بعد، اس کے بعد میں چلا گیا تھا الیکٹرانک میں، تو ریڈیو کا میں نے کورس کیا تھا ان دنوں میں۔ اس کے بعد میں نے کمپیوٹر میں کچھ سیکھا، زیادہ نہیں۔ تو اب خدا کا شکر ہے کہ گزشتہ 44 سال سے میرا تعلق ہینڈ نوٹڈ کارپیٹ سے ہے، جو میں انڈیا سے
नेपाल سے سب دنیا سے لے رہا ہوں, ایران سے خرید رہا ہوں. اور 78 سے لے کے میری دکان ہے زیورک ایئرپورٹ کے قریب ہے, اور میری وائف کا تعلق بھی وہیں سے ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی سوئس ہے. جی وہ بھی سوئس ہیں, اور جن سے میری ملاقات لندن میں ہوئی ہے. اچھا, تو آپ اب تھوڑا سا سفر آپ یہ بتائیں, آپ یہاں سے لندن کس سلسلے میں گئے اور کس چیز نے موٹیویٹ کیا؟ میں یہاں پر یو ایس ایڈ میں ایز اے فرسٹ جاب ان مائی لائف, جس وقت میں 19 سال کا تھا مجھے ٹیلی فون آپریٹر کا جاب ملا تھا جی یو ایس ایڈ میں. وہاں سے میری ابتدا ہوئی, اور اس دنوں میں یہ قانون تھا کہ اگر آپ 5 سال مستقل ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کو گرین کارڈ مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ یہ ہوا کہ میں نے وہ 7 سال میں نے ملازمت کی ہے اس کے ٹیلی فون آپریٹر کی. تو وہاں گریڈ وائز ہوتا ہے, وہ اسٹارٹیڈ ود 8 گریڈ اپ ٹو وہ اوپر چلا گیا تھا. بڑا خدا ان کا شکر ہے, اس کا ہاتھ مجھ پہ رہا ہے. اوکے. اور وہاں پہ بھی میں نے چرچ کے ساتھ انوالو رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں چرچ. تو آپ یو ایس اے کی بجائے لندن میں کیسے لندن میں مزید اسی کمیونیکیشن میں اسٹڈی کرنا چاہتا تھا زیادہ, لیکن حالات نے اجازت نہیں دی, تو اس کی وجہ سے کچھ کام کیا وہاں پر. اور پھر وہاں پر ہی میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, میری وائف سے جو سوئز ہے پیدائشی طور پر, اینڈ وہاں پر پھر تعلق بڑھے ہیں. تو پھر لندن میں شادی ہوئی ہماری. اچھا, لندن میں شادی جی, ہوئی آپ کی. اور 71 میں خدا نے مجھے ولدیت کا وہ دیا عطیہ, میرے پاس بیٹا پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اب کتنے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ ایک خدا نے مجھے بیٹا دیا اور ایک بیٹی ہے, جو وہ بیٹا لندن میں 71 میں, اور 74 میں میری بیٹی سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئی ہیں. اور آگے سے خدا نے مجھے میرے بیٹے کو بھی ٹوئنس دیے اور میری بیٹی کو بھی ٹوئنس دیے. سو دادا بھی ہیں اور نانا بھی ہیں. جی, اور بڑا خدا ان کا شکر ہے, بڑی اس کی دین ہے کہ بڑی باقاعدگی سے ہم لوگ وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میری بیٹی کے بیٹے نے آرکیٹیکٹ انجینئر کا ڈپلوما 2019 میں لیا, اب وہ ماسٹر کر رہے ہیں. اچھا سر, ایسے ہے کہ آپ نے لندن میں شادی تو ہوئی, آپ لندن کی بجائے سوئٹزرلینڈ میں سیٹل ہو گئے. جی. کیسے اور وہ کیوں؟ وائف کو نا, اس کو وہاں پہ ہم لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ کے بالکل نزدیک تھے, اور ان کو وہاں کی کلائمیٹ نہیں سوٹ کر رہی تھی میری وائف کو. تو یہ ریزن تھی کہ ہم لوگ لندن شفٹ, وہاں زیورک میں 73 میں چلا گیا تھا, اور میرے ذہن میں تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ کام کروں. تو آپ بھی دکان میں آ چکے ہیں, بشپ صاحب بھی دکان میں آ چکے ہیں. تو میں گزشتہ 44 سال سے بھی اسی دکان میں بیٹھا ہوں, اور اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ بند کر دوں. اکتوبر میں آئی ہیو ٹچ مائی 80 ایئرس. سو آپ اب 80 ایئرس ہے, آپ ماشاء اللہ, آپ لگتے نہیں ہیں 80 کے, لیکن چلے آپ نے کہا ہے تو مان لیتے ہیں, یو لک اسٹل ویری ینگ. ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ نا سکون بہت ہے زندگی میں, اور اس میں میری وائف کا بہت ہاتھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یو نو, ان میں مطلب ہے کوئی زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہے, اینڈ دیٹس میکس دا لائف مچ ایزی دین دا تھنگس, اینڈ وی آر گوئنگ بیٹر. سر ویسے لوگوں کے ذہن میں ایک تجسس تو ہوگا, پاکستانی بندہ, سوئس خاتون, اور اتنی زبردست فیملی لائف, وہ کیسے, کیا راز ہے اس کا؟ یہ دا ہول لائف از گیو اینڈ ٹیک. ٹھیک ہے. آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر میں یہاں سے وہاں گیا ہوں, لندن میں گیا ہوں, تو وہاں میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ مل سکتے ہیں ایک دوسرے. اگر میں انڈیویجولیٹی اپنے رکھوں, اپنے تک مستقل رکھوں محدود, تو پھر انٹیگریٹ نہیں آپ کر سکتے. اور اسی طرح کہ آپ جہاں جائیں کوشش کریں کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو رکھیں. یو شوڈ بی پراؤڈ آن اٹ, آن یور آئیڈینٹی. ٹھیک ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور وہ ہاں جی بالکل. اور میں کرتا بھی ہوں, پاکستان ایمبیسی میں مجھے اکثر دعوت دی جاتی ہے کہ جون سب کچھ کریں, اور میں کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ بھی میں کافی کام کر رہا ہوں, کلیسیا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی. سر آپ ایک بڑی عقیدت مند کیتھلک فیملی سے آپ کا تعلق ہے پاکستان میں. جب آپ نے سوئٹزرلینڈ میں آپ مقیم ہوئے اور شادی کی, آپ نے اپنے کیتھلک ایمان کو کیسے زندہ رکھا, الائیو رکھا, اور اس کو ایکٹیو رکھا ہے؟ فادر جی وہاں پہ چرچ میں بھی نا میں نے ان کی سوسائٹی میں بڑا کام کیا. وہاں ابھی بھی میں کر رہا ہوں,
اور ایک دفعہ ایسا تو ہوا کہ میں نے نا اپنائیت دکھانے کے لیے چرچ کے ساتھ میں نے ایک قالین بنوایا تھا خاص کر جس میں خداوند یسوع مسیح 2 چوروں کے ساتھ جب وہ مصلوب ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ قالین انہوں نے وہ جو قالین ہے اب آلٹر پہ لٹکا ہوا ہے. ہاں بہت اور جب وہ ہولی ویک ہوتا ہے نا ہمارا جو مقدس ہفتہ ہوتا ہے گڈ فرائیڈے کو, تو وہ قالین وہ آلٹر پہ بچھاتے ہیں. تمام لوگ جتنے بھی اس وقت جاتے ہیں گڈ فرائیڈے والے دن یا تھرسڈے, تو اسی خداوند یسوع کے پاؤں کو چھوتے ہیں وہ. اور وہ ابھی تقریباً 20 سال ہو گئے مجھے, اب وہ 200-300 سال تک اس قالین کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا اتنا وہ مضبوط؟ ہاں جی مضبوط ہے, اور ویری اسپیشل, اٹ واز میڈ بائی مائی اون وش. اوہ دیٹس گریٹ. اور یہ میرا ڈیووشن ہے میری, ڈیووشن ہے. یہ ایک بڑا ڈیووشنل گفٹ ہے جو آپ نے. جی آپ کلین کی فیلڈ سے تعلق بھی رکھتے ہیں, اور آپ بہتر جانتے بھی ہیں کہ کون سا کلین کتنی دیر چلے گا. جی ہمارے ناظرین شاید تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں کہ آپ کلین کے بزنس میں کیسے آئے اور اس کا سفر کیسا رہا؟ وہ اتفاق ایسا تھا, میں جب وہاں پاکستان میں داخل ہوا نا تو کچھ سال تک وہاں پر کوئی پاکستانی انڈین نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور میرے گھر کے نزدیک ایک ڈیوٹی فری ہال بنا تھا, ڈیوٹی فری وہ اسٹور بنا تھا جس میں کچھ پاکستانی قالین لے کے آئے تھے. تو وہ اکثر شام وہ میرے گھر آ جاتے تھے کھانا کھانے یا بنانے کے لیے. جو وہاں سے میں ان چیزوں سے منسلک ہوا ہوں, تو تھوڑی بہت اب نالج ہے. اب تو اتنا نالج ہے کہ 44 سال سے دکان ہے, تو آئی کین دور سے پتہ لگ جاتا ہے قالین کس قسم کا ہے, کیا ہے, کتنی وقت ہے, کیا قیمت ہے اس کی. ہاں بہت اچھا. سر آپ بھی کیتھلک, آپ کی مسز بھی کیتھلک ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے آپ پاکستانی ہیں, وہ سوئس ہے. آپ نے دونوں نے کس طرح مل کر اپنے بچوں کی ایمانی اور روحانی تربیت کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری وائف آلریڈی شی وانٹڈ ٹو بی نن. اوکے. اور میں پریسٹ بننا چاہتا تھا یہاں پر, ہے جی. اور یہ قدرت کا اتفاق ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن میں نے ڈرائیونگ لائسنس اپنا پاس کیا نا, اچھا, اسی دن یہ وائف مجھے ملتی ہیں پیکاڈلی سرکس سینٹر آف لنڈن, which was crowded with millions of people even go 2 o'clock in the morning. اور وہاں پہ یہ ملی ہے. اسی دن میں نے نئی گاڑی خریدی, اسی دن ڈرائیونگ لائسنس ملا, اسی دن میرا تعارف اس خاتون سے ہوا. اور ساتھ یہ بھی مل گئی ہیں نا, میں نے کہا ڈرائیونگ لائسنس بھی ملا, گاڑی بھی ملی, نکاح نامہ بھی ملا, اور نکاح نامہ بھی ساتھ ہی آپ کو مل گیا. تو یہ آپ نے کس طرح مل کے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے؟ بشپ جی, مائی وائف آئی ٹولڈ یو کہ وہ نن بننا چاہتی تھی اور میں پریسٹ بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. سو اٹ از اسٹل ود اس. ٹھیک ہے. روٹس ہمارے اور ان کے پیچھے سے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آئی تھنک شی واز آلسو, یو کین امیجن کہ شی گون ٹو دا کانوینٹ ٹو بی اے نن. اوکے. تو ان کی بھی براٹ اپ ایسے تھی کہ دے ور ویری کلوز ٹو دا چرچ. صحیح. اور چرچ بھی ان کے گھر کے بالکل سامنے تھا, اور میں جب انارکل میں تھا تو وہاں پہ بھی پڑوسی تھا چرچ کا. میرے لیے یہ بھی بڑی خوشی کی بات تھی جب میں پہلی بار گیا تھا. مجھے بھی آپ کے گھر میں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. جی. پہلی بار گیا تھا تو یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ روزری کی بہت پابند ہے. جی. اب بھی ہے؟ ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. میں بھی ہوں فادر جی, کوئی ایسا دن نہیں ہے روزلی میں سفر میں شاید نہ کبھی ایسا اتفاق ہو, مجھے لطانیہ ساری زبانی یاد ہے. ٹھیک ہے. اردو میں. اور ہمارا دونوں کا کمرہ ہے پرے روم. اگر میرا بیڈ روم آپ دیکھیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے چرچ کا آلٹر ہے. مدر میری فرام برنادیت, مدر میری فرام پرتگال, گوا, یہ ساری وی بوتھ آر ڈیووٹیڈ. اسی طرح ہماری اولاد بھی ہیں دونوں, میرا بیٹا بھی ہے, ہی از ویری ڈیووٹیڈ ٹورڈز دا چرچ. ایک روحانی ماحول ہے. جی. رشتوں میں بھی ہاں جی. یہ روحانی ماحول قائم ہے. آپ کیتھلک ٹی وی کی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشلی بھی اور پروموٹ بھی کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ لگاتار کافی سالوں سے یہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو آپ کو اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں, آپ سے انسپائر ہوں اور وہ بھی کیتھلک ٹی وی کی سپورٹ کریں. میں تو یہی ہے جی کہ ہر دوسروں کو ساتھ لے کے آگے بڑھوں. ٹھیک ہے. اس میں میری کلیسیا کے لوگ زیادہ پریورٹی رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ میرے رشتہ دار ہوں. اب بشپ صاحب آتے ہیں, وہ بھی میرے پاس ٹھہرتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے بھی, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مالی طور پہ وہ لوگ بھی میری مدد کریں چرچ کے لیے. تو یہ میں کرتا رہوں گا جب تک میں ہوں.
غالباً کوئی آپ کے دوستوں کی تنظیم بھی ہے جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ شاید کچھ لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں جن کی کسی تنظیم سے لیگ سلیک ہے، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے، تاکہ وہ بھی کیتھولک ٹی وی کی سپورٹ کر سکیں. میں تو ہر ایک جوان سے یہی کہوں گا جی کہ یہ مذہب جو ہے نا، یہ ہماری روح کی وہ ہے، وٹامنس ہے. جی اور اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے یو نیڈ فرٹیلائزر. ٹھیک ہے. اور یہ فرٹیلائزر یہی ہے کہ جو دیکھیں جو حقدار ہیں وہاں تک ان کو حق دے سکے. اگر آپ کو جیب اجازت دے، آپ کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی جی کیپ آن ڈوئنگ اینڈ آئی ول ڈو اٹ اگین. ٹھیک. اور ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ یو لو کیتھولک ٹی وی اینڈ یو سپورٹ کیتھولک ٹی وی. اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ نہ صرف اپنی دعاؤں سے بلکہ اپنے مالی تعاون سے بھی آپ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے نوجوانوں کے خواب ہوتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا کریں؟ کیا قابلیت تو نہیں چاہیے؟ صرف خواب دیکھنے سے تو آپ آگے نہیں بڑھتے ہیں. کیا ہونا چاہیے کہ کیا کریں؟ وہ اپنے ارادوں کو، اپنے کریکٹر کو ذرا مستقل بنائیں، مطلب مضبوط کریں. ٹھیک ہے. کہ کوئی آدمی جس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈٹرمنیشن چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ رکھیں گے تو یو ول بی نیور گو بیک. آپ کوشش کریں اور ہر چیز مل جاتی ہے جس کے لیے، لیکن وہ آپ کے لیے خداوند کی طرف سے وہ جائز ہو، جو آپ کے لیے مفاد، ذاتی مفاد ہو. یہ نہیں کہ ذاتی مفاد، ٹھیک ہے، بس میں کلیسیا کا بھی مفاد. اور یہ میرے نظر میں ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے نا، ابھی پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے، ہاں جی، اس کے لیے بھی میں نے مدد کی ہے، اور اچھی خاصی مدد کی ہے، جو میں نے کوشش کی تھی. اور میرے وہ چرچ والے، کیونکہ میں ان کے ساتھ بھی ان کی ضرورتوں میں بھی میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. تو آئی آلویز، بٹ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف ٹو بی پیپل ود دیم وی آر ورکنگ ود. چرچ ہماری زندگی میں، خون میں ہے، سانسوں میں ہے. میں یہ ضرور چاہوں گا کہ نوجوان جو آپ کو سن رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر باہر گئے، وہاں سیٹل ہوئے، کیا جد و جہد تھی جو نوجوان فالو کریں؟ کیا وہ جذبہ تھا؟ کیا وہ جد و جہد تھی؟ یہ کہیں کہ یہ کچھ کمزوریاں لوگ ایسے کہ جی وہ سوسائٹی اس قسم کی تھی تو وہ انوالوڈ ان اٹ. کوئی الکوہل کمزوری نہیں ہے. اسموکنگ کہتے ہیں جی نہیں عادت ہے. آپ اپنی عادتوں کو اپنی کمزوریاں مت بنائیں. ٹھیک ہے. ایسی عادتیں جس میں نیگیٹیوٹی ہو. ٹھیک ہے. میں نے سب کچھ کیا ہے. آئی واز ان ہوٹل مینجمنٹ، آئی واز ورکنگ، لیونگ، جہاں پہ بارس تھیں، سب کچھ. لیکن میں نے آپ کو محدود رکھا ہے، اینڈ دیٹ واز ان مائی کریکٹر ٹو کیپ اٹ اوے. اور اگر یہ عادتیں میری کمزوری بن جاتی دین آئی ووڈنٹ ہیو کم ٹو دا چرچ. رائٹ. اسی تو یہی میں اپنے جوان بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تو آپ کبھی غلط راہ پر نہیں چلیں گے. آپ نے ایک اچھی خوبصورت خاندانی زندگی بھی بنائی اور گزاری اور گزار رہے ہیں. آپ کو جو خاندان سن رہے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف سن رہے ہیں، فیملی سن رہی ہے، بچے سن رہے ہیں، آپ ایک اچھے خاندان کے لیے اور اچھے خاندان کو بنانے کے لیے ہماری فیملیز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنی اولاد کے لیے ایک مثال بننا پڑتا ہے. ٹھیک. اینڈ یو ہیو ٹو پروو اٹ. کہ یہ نہیں کہ باپ اگر وہ کچھ سگریٹ پی رہا ہے تو بچوں کو آپ کیسے منع کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے ذرا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. میں بھی ایسی سوسائٹی میں، جسے ہم مغربی وہ کلچر کہتے ہیں، پر وہ اتنے برے نہیں ہیں. وہ زیادہ آنیسٹ ہے ہم لوگوں سے، وہ زیادہ فیئر ہے ہم لوگوں سے. اور کوئی انفیریٹی کمپلیکس اپنے اندر نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات کی ہے. تو آپ کہیں بھی نہیں فیل ہوں گے. ارادے کی مضبوطی آپ کو چاہیے. بی شیئر ود یور سیلف. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھیں اس ماحول سے تو آپ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ برا ہے تو وہ چیز چھوڑ دیں، آپ وہ راستہ بدل لیں. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کا ضمیر آپ کو بتا دیتا ہے کہ کہاں اچھا ہے، کہاں برا ہو رہا ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم ہی راستہ ہے یا ہنرمندی ہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا. آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے اور آپ نوجوانوں کو اس بارے میں کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں جوانوں کو یہی کہوں گا جی، میں بھی
اسی دور میں سے گزرا ہوں. میری زندگی بھی ہمیشہ گرین نہیں تھی, اس میں بھی اسٹرگل تھی, اور فیس کرنا یہ آپ کی تجربہ ہے, یہ آپ کو پالش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ کریں گے, ٹارگٹ رکھیں گے, تو یو ول نیور گو بیک, جسٹ گو ڈو اٹ. قالینوں سے میرا دور دور کا راستہ نہیں تھا, اب میری ایک پہچان ہو گئی ہے سوسائٹی میں قالین والوں سے. بالکل بالکل. تو یہ کوشش کی بات ہے سب سے بڑی. اور میں خوش ہوا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوشش, کیونکہ بہت دفعہ ہمارے نوجوان یہاں کوشش بھی نہیں کرتے ہیں, ڈریمز ضرور دیکھتے ہیں, بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں, لیکن جتنی اسٹرگل اور کوشش چاہیے نا وہ میچ نہیں کرتی ہے, اور اسی لیے ہم بہت دفعہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتے ہیں جو اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہیں. جی جون صاحب, پاکستانی سوسائٹی اور جو سوئس سوسائٹی ہے یہ دونوں بہت فرق ہیں. ٹھیک ہے. یہاں بچوں کی تربیت بھی ماں باپ کرتے ہیں اور وہاں بھی کرتے ہیں. بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا شیئر کر سکتے ہیں وہاں تربیت کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے آپ نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے؟ فادر جی, کلچر کا تصادم ہمیشہ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کس حد تک اپنے بچوں کو, یا خود پہلے تو خود مثال بنیں گے آپ کہ وہ کہاں تک جائیں اور کہاں تک. میری وائف سوئس ہیں, میرے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں ویسٹ میں, لیکن ان کی تربیت یہ ہے کہ ابھی تک وہ پاکستانی کھانے سے بہت زیادہ پسند ہے, بہت قریب ہے. صحیح. تو دس واز گیون بائی می اینڈ مائی وائف, اور وہ اتنی اچھی کوک ہیں کہ آئی پراؤڈ آن مائی وائف, شی کوک پاکستانی ڈشز. بھنڈی گوشت بناتی ہیں, بھنڈی بناتی ہیں, کریلے بناتی ہیں, وہ گیو اینڈ ٹیک ہے دا ہول لائف. ٹھیک ہے. ٹھیک. شی ہیز انٹیگریٹڈ ان مائی کلچر. وہ یہاں جب آتی ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے وہاں کا ہے, لیکن وہ یہاں پر بالکل اجنبی نہیں اتنی, اس میں اجنبی نہیں ہیں وہ. شی از دا پارٹ آف پاکستان کلچر. اور وہاں پہ بھی اگر کوئی سوسائٹی ہم لوگ کلچر ہوتا ہے شو, ایمبیسی والے مجھے مدعو کرتے ہیں کہ جی جون صاحب آئیں ذرا بولیں کلچر کے لیے. تو یہ خدا نے مجھے رتبہ دیا ہوا ہے کہ دونوں سوسائٹیوں میں نے مقبولیت کی ہوئی اپنے آپ کے لیے. جون صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے انسپائرنگ خیالات ہیں جو آپ نے فیملیز کو اور ہمارے نوجوانوں کو دیے ہیں. یقیناً آپ کی زندگی کی اپنی ہی مثال ہے کہ یہ اسٹرگل ہے, اور اسٹرگل سے آپ آج جہاں ہیں وہاں پہنچے ہیں. یہ بیٹھے بٹھائے نہیں, صرف ڈریم سے نہیں ہوا, ایک بڑی جد و جہد بھی ہے. درمیان میں جتنا وقت ہے, اتنے سال ہیں, یہ جد و جہد میں گزرے ہیں, اور آپ کو خدا نے بڑی برکت دی ہے, فیملی کے طور پر بھی, بزنس کے طور پر بھی, اور ایک اچھا دل بھی دیا ہے. یہ اچھا دل کہاں سے ملا, یہ ذرا تھوڑا سا شیئر کریں. یہ آپ کو نہ دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو شیئر کرنا پڑتا ہے. جس طرح پیار آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا, اس طرح دل کو بھی آپ ڈیوائڈ. یور دل اور برین از ورکنگ ٹوگیدر. بالکل ٹھیک ہے. دل و دماغ اکٹھے کام کرتے ہیں. دے آر ورکنگ ٹوگیدر. اور نیگیٹیوٹی سے دور رہیں, منافقتوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہر چیز مل جاتی. ہر چیز پکی پکائی تو نہیں ملتی جی. بالکل. وہ کوشش کرنی پڑتی ہے. جون صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے, اور آپ کے نیک جذبوں کو, آپ کے نیک کاموں کو, اچھے کاموں کو, جو آپ نہ صرف فیملی کی اپلفٹمنٹ کرتے ہیں بلکہ کرسچن کمیونٹی کی بھی اپلفٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. اور یقینی طور پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کیتھلک ٹی وی کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, پروموٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو جس طرح آپ صحت مند ہیں اسی طرح خدا صحت مند رکھے. آپ نے 80 سال کہا ہے؟ ہو چکا جی, اکتوبر میں 24 اکتوبر آئی واز 80. آپ خدا کے فضل سے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اپنے خاندان میں خوشی کے ساتھ گزار رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح خوش رہیں. بہت مشکور ہوں آپ کا. خواتین و حضرات, ہر ایک زندگی اپنا سفر شروع کرتی ہے, جد و جہد سے گزرتی ہے, کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ بیٹھے بٹھائی ہو جاتا ہے تو ایسے نہیں ہے. جون صاحب کی زندگی اور ان کا سفر یہ ایک جد و جہد سے بھی بھرا ہوا ہے, اور یہ جد و جہد میں سے گزر کر
خدا نے یہ برکت اور خوشحالی انہیں عطا کی ہے۔ آج انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو، فیملیز کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی سرفراز ہونا چاہے، آگے بڑھنا چاہے، کامیاب ہونا چاہے، تو ایک تو خدا کی رحمت اور خدا کی برکت ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسانی جد و جہد اور انسانی کوشش لازم ہے۔ کوشش کیجئے، جد و جہد کیجئے، خدا ضرور برکت دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔